بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین بزم، پروپیگنڈائی مکر و فریب کی ساحری پر تعجب کیجیے یا ستمہائے روزگار پر روئیے کہ جہاد جیسی عظیم نعمت پر دہشت گردی کا ناپاک عنوان لگا کر اسلام کو دنیا کے سامنے دہشت پسند مذہب بنا کر پیش کیا گیا، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ دہشت گردی اسلام کی ایک اہم عبادت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور لفظ جہاد پر اس قدر شور و غل مچایا گیا کہ آج جہاد کا نام سنتے ہی لوگوں کے چہروں پر خوف اور ہراس کے آثار اور بے چینی کی کیفیت منڈلانے لگتی ہے۔ مگر دوسری طرف جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، شریعت کے مزاج سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اور احکام الہیہ میں غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں دہشت گردی اور اسلام کے مابین کبھی ختم نہ ہونے والی دوری دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ جہاد کی حقیقت سمجھنا چاہیں تو دو لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے: جب زمین پر فساد برپا ہونے لگے، جب ظلم و تشدد کی ہوائیں چلنے لگی، جب انسانیت کا خاتمہ کیا جانے لگا، اور جب خدا کے بندوں کو خدا کے دین سے روکا جانے لگے، تو اس وقت جہاد مشروع ہوتا ہے، کیونکہ اسلام اس بات کا قائل نہیں کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ نہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ جرم کو جرم نہ کہنا بھی جرم ہے، ظلم کو ظلم نہ کہنا خود ایک ظلم ہے، فساد کو فساد نہ کہنا ہی سب سے بڑا فساد ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انصر اخاک ظالما او مظلوما، ترمذی 5167 نمبر حدیث، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام یہ سن کر چونک گئے کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ کے رسول نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اسے ظلم سے روک دو۔ عزیزان ملت، جب مکہ کے مظلوم باشندوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جانے لگا، جب ایک خدا کی گواہی دینے والوں کو مشق ستم بنایا جانے لگا، جب اللہ سے لو لگانے والوں کو دہکتے انگاروں پر سلایا جانے لگا، جب اسلام سے محبت کرنے والوں پر جبر و تشدد کا ہر حربہ آزمایا جانے لگا، تب خدا جبار و قہار کی طرف سے اعلان جہاد کیا گیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ خود اس آیت کے الفاظ میں میرے بیان کردہ اشارات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں ان لوگوں سے قتال کی اجازت دی گئی ہے جو تم سے برسر پیکار ہیں، ان لوگوں سے جنگ کر سکتے ہو جنہوں نے تم پر جنگ مسلط کر رکھی ہے، اور جہاد کی جو اساس ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فتنے کا خاتمہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ تو اس آیت میں جو لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے اور جس کے ختم کرنے کو جنگ کا مقصد بتایا گیا ہے، یہ امتحان اور آزمائش کے معنی میں آتا ہے۔ چنانچہ لسان العرب جلد 13 صفحہ نمبر 317 پر فتنے کے معنی یہی بتائے گئے ہیں کہ یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوگا تو خواہ معنی کچھ بھی مراد لیے جائیں، مگر اس میں ابتلا اور آزمائش کے معنی ضرور پائے جائیں گے۔ اور آج کے جدید دور کے ساتھ طابقت پیش کرتے ہوئے فتنے کے معنی مذہبی جبر کے کیے جائیں تو غلط نہ ہوگا، جیسے کہ مولانا یحییٰ نعمانی نے الجہاد صفحہ نمبر 27 پر اس پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء سلف میں سے جن لوگوں نے ان آیت میں فتنے کے معنی شرک بتائے ہیں، وہ دراصل تفسیر باللازم والشیء یعنی اس کے لازمی معنی تفسیر سے ہیں، ورنہ فتنے کے معنی عربی زبان میں جبر و امتحان سے خالی صرف شرک کے کبھی نہیں آ سکتے۔ لہٰذا اگر اسلام یہ کہتا ہے جب مذہبی آزادی کو سلب کیا جائے، جب مذہب پر پابندی کی بات کی جائے، جب مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو تم مذہب کی حفاظت کی خاطر جہاد کرو، تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ ارے او جہاد کو آتنکواد کا نام دینے والوں، اسلام کو انسانیت کا دشمن بتانے والوں اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والوں، ذرا اپنے گریبان میں جا کر تو دیکھو، خون کے دھبوں سے ملوث اپنے دامن کا مشاہدہ تو کرو۔
رب ذوالجلال کی قسم تم اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکو گے اور تم اپنے جرائم کی پردہ پوشی کے لیے اسلام سے آنکھ ملانے کی جرات بھی نہیں کر سکو گے۔ برادران اسلام، ہمارے وطنی بھائیوں کو ہم سے یہ شکایت ہے کہ ہم اسلام کے حکم میں جہاد کو منسوخ کرنے کیوں نہیں دیتے، یا پھر ہم ایسے مذہب کو کیوں پسند کرتے ہیں جو قتل و قتال اور خون خرابے کا حکم دیتا ہے۔ یہ اعتراض اب سے نہیں برس سے کیا جا رہا ہے، جبکہ میں گفتگو کے آغاز میں بتا چکا ہوں کہ جہاد کا مقصد دھرم کو سماپت کر کے دھرم کو استحبت کرنا ہے، بے دینی کو ختم کر کے دینداری کو قائم کرنا ہے، اور اس کی اجازت تو ہر مذہب اور ہر دھرم دیتا ہے۔ چنانچہ ہندو دھرم میں جو جنگوں کی روداد اور اس کی اٹل احکام ہیں، آپ اس کو ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو ہندوؤں کے نزدیک ان کی آسمانی کتاب ویدوں کے پاس لے چلتا ہوں۔ اٹھائیے اتھر وید منڈل 5 سوکت 8 اور شلوک نمبر 10۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو رتھ والے ہیں یا بغیر رتھ کے ہیں، جو گھڑ سوار ہیں یا پیدل ہیں، ان سب دشمنوں کو مارو اور ان کے گوشت کو گدوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دو۔ اس طرح اسی باب کے چوتھے اشلوک میں خونخوار منظر کشی کی گئی ہے۔ اتھروید کہتا ہے، اے بہادر، دوڑو، بھاگو، بڑھو، اپنے بادشاہ کے حکم سے دشمن کا خاتمہ کرو۔ جیسے بھیڑیا بھیڑ کو پیس ڈالتا ہے، تم دشمن کو پیس ڈالو۔ وہ مہلک دشمن تم سے زندہ بچ کر نہ جائے، اس کی جانوں کو اپنے ملک میں کاٹ ڈالو۔ کہ اے سبا اور اے سینا کے مالک، آپ لوگوں کو جو دھرماتماؤں مذہبی شخصیت سے دشمنی کرے، جو ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے اور ہمیں ذلیل کرے، جو ہمیں نیچا دکھلائے اور ہمارے ساتھ فریب کرے، ان سب لوگوں کو جلا کر پوری طرح راکھ کر ڈالیے۔ اور اگر آپ گیتا کو دیکھیں، آپ کو بتاتا چلوں کہ گیتا وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ شری کرشن بھگوان اپنے شاگرد ارجن کو جنگ پر ابھارتے ہیں، اسے اس کی حیثیت یاد دلاتے ہوئے اس کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں اور ہر ممکن اسے جنگ پر آمادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ادھیائے 2 شلوک نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ اے ارجن، نامرد مت بن، تو شتری ہے، جنگ کرنا تیرا عین دھرم ہے، جنگ سے منہ موڑ لینا تیری شان کے بالکل خلاف ہے۔ دل کی کمزوری کو دور کر اور جنگ کے لیے کھڑا ہو جاؤ۔ حاضرین کرام، قرآن میں جہاں بھی جہاد کا حکم دیا گیا ہے، ان آیات کو دیکھیے اور جہاد کا حکم دیے جانے کے وقت اور اس دور کے منظر کو بھی یاد رکھیے اور ان شلوکوں پر بھی نظر ڈالیے۔ یہاں ویدوں میں بھی کبھی دشمنوں کو بھیڑ کی طرح مار ڈالنے کی دعا کی جاتی ہے، تو کبھی دشمنوں کو آگ میں جلانے کی تمنا کی جاتی ہے۔ الغرض، دونوں کے بیان انداز میں، طرز گفتگو میں اور واقع حکم میں بین فرق ہے۔ اس کے باوجود بھی اسلام پر اعتراض کیوں؟ جنگوں کا سلسلہ صرف مذہب اسلام میں جاری ہی نہیں ہوا، ہر مذہب میں اور ہر دور میں جنگیں ہوئی ہیں۔ ہندو دھرم میں کورو اور پانڈووں کی جو جنگ ہوئی تھی، بڑی گھمسان کی جنگ تھی اور مشہور بھی اتنی ہے کہ کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی اسلام کی جنگوں پر ناک بوئیں چڑھائی جاتی ہیں اور اسلام کو جنگوں کا حامی سمجھا جاتا ہے، جبکہ واقعہ اور حقیقت یہ ہے، جس قسم پرستی کے زمانے میں ان جنگوں کا وقوع ہوا ہے، آج کے دور میں تو ہم اس کا صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چی جائے کہ ان کی حقیقت تک ہماری رسائی ہو سکے، لیکن ان تمام حالات و واقعات سے صرف نظر کرتے ہوئے ان 23 سال میں واقع ہونے والی تمام جنگوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ یہ جنگیں برائے نام تھیں۔ ان میں کوئی اہم قتل و قتال یا قشت و خون کے ایسے معرکے کے برپا نہیں ہوئے جیسے آج ہوتے ہیں، بلکہ پورے 23 سالہ دور کے تمام غزوات و سرایا کا حساب لگایا جائے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ صرف 1018 لوگوں کی جان آفرین کے سپرد ہوئیں، جس میں 250 مسلمان تھے اور 768 غیر مسلم تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دشمنان اسلام سے، کیا تم اس انقلاب کی نظیر پیش کر سکتے ہو؟ کیا دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی تحریک ایسی وجود میں آئی ہے جو اتنے کم لوگوں کے ذریعے پوری دنیا پہ چھا گئی ہو؟ ایک طرف
1018 لوگ اور دوسری طرف پوری دنیا کی اصلاح، کیا یہ اہم کارنامہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ یقیناً یہ ایک اہم کارنامہ ہے، اور اس کارنامے کی عظمت کی شہادت فرانس کا وہ انقلاب دے گا جس کے لیے سربرآوردہ رہنماؤں کو سولی پر لٹکایا گیا۔ اس کارنامے کی عظمت کی شہادت آلینڈ کا وہ حملہ دے گا جس نے انڈونیشیا کو اپنے ماتحت کر لیا تھا۔ اس کارنامے کی عظمت کی شہادت پرتگال کا وہ بے جا تسلط دے گا جس نے ایشیا اور افریقہ کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کارنامے کی عظمت کی شہادت امریکہ کے وہ زہریلے بم دیں گے جنہوں نے 70 لاکھ ٹن سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا۔ اور اس کارنامے کی عظمت کی شہادت دنیا کی وہ 2 جنگ عظیم دیں گی جنہوں نے پوری دنیا کو سیاسی اور معاشی بدحالی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔